الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين۔ الحمدللہ آج 11 جنوری 2026 کو بمطابق 21 رجب 1447 ہجری سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 217 ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ میں انہیں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ پہلے آج کا کرنٹ افیئر ہم ڈسکس کر لیں۔ چونکہ رجب کا مہینہ اس اعتبار سے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں پر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر 27 رجب کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مساجد کے اندر محافل کا سلسلہ ہوتا ہے، اس لیے آج ہم اس کو اسپیشل ٹاپک کے طور پر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے 5 نیوز میں نے کور کرنی ہے مختصر، جو اس ویک سے متعلقہ ہیں، میں چاہ رہا ہوں وہ بھی ساتھ کور کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ نیوز نمبر 1، بریلوی مکتب سے تعلق رکھنے والے ایک عالم دین علامہ یاسین قادری حافظہ اللہ تعالی، جو اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرواتے رہتے ہیں، مختلف محافل میں بھی جاتے ہیں، جلسوں میں بھی جاتے ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی، اہل تشیع کے ہاں بھی۔ ان کی چند ایک چیزوں سے مجھے بھی اختلاف ہے، لیکن یہ جو کچھ پچھلے دنوں ہوا کہ انہیں ایک پرانی FIR کی بنیاد کے اوپر، جو آلموسٹ کوئی 1.25 سال پرانی تھی، 29 ستمبر 2024 کی، اس بنیاد پہ یہ جنوری 2026 میں انہیں راولپنڈی سے گرفتار کر کے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا توہین مذہب کے الزام میں۔ ہو سکتا ہے کہ چند ایک باتیں ان کی بعض لوگوں کو بری لگی ہوں، اسی کی بنیاد پہ انہوں نے یہ FIR کٹوائی، لیکن اگر یہ FIRs کا سلسلہ اس طریقے سے توہین مذہب کے نام کے اوپر جاری رہا، علماء دین کے اوپر جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو دین کے دشمن ہیں، اللہ کو یا اس کے پیغمبر کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے علم میں تو پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کا ذہنی توازن بگڑ جائے، وہ ایکسیپشن ہے۔ ادروائز کوئی مسلمان کیا، پاکستان میں تو کوئی نان مسلم بھی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ عین ممکن ہے کہ جسے آپ توہین سمجھ رہے ہوں وہ کسی دوسرے شخص کا عقیدہ ہو، اور جسے آپ عقیدہ سمجھ رہے ہیں وہ کسی اور کے نزدیک توہین ہو، لہٰذا اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ علمی طریقے سے اپنا موقف ویڈیو میں ریکارڈ کروائیں، ایک دوسرے کے اوپر FIRs کٹوا کے اس طریقے سے دشمنیاں پالنا اور ملک کی فضا کو خراب کرنا، یہ تباہی کی طرف لے جانے والا کام ہے۔ لہٰذا ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس FIR کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یاسین قادری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اس حوالے سے کہ ان کے ساتھ بالکل زیادتی والا معاملہ ہوا ہے۔ نیوز نمبر 2، کچھ عرصہ پہلے لاہور کے ایک نجی میڈیکل کالج میں ایک بچے نے خودکشی کی، پھر یہ پچھلے ہفتے ایک اور خبر آئی اسی کالج کی کہ ایک بچی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور وہ برے طریقے سے زخمی ہوئی اور ہاسپٹل میں داخل ہے۔ پاکستان میں اس قسم کی خودکشیاں بہت کم ہیں، باہر کے ملکوں میں تو کافی زیادہ ہے اس کی ریشو، لیکن وہ لوگ جو اپنے حالات و واقعات سے تنگ آ کر، خواہ وہ تنگ دستی کی وجہ سے یا تعلیم میں ٹینشن کی وجہ سے اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں، سب سے پہلے تو میں انہی کو مجرم سمجھتا ہوں کہ کسی ایک واقعے سے انسان کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی کہ انسان خودکشی کی طرف جائے۔ یہ اتنا خطرناک کھیل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ ہر وہ چیز جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے وہ اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کوئی شخص اپنی جان لے لے تو یہ شریعت میں بالکل حرام ہے۔
اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دنیا میں خودکشی کی، اگر اس نے اپنے آپ کو اونچی جگہ سے، پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی، تو قیامت کے دن جب اسے جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس پہ آگ کا عذاب تو ہو گئی، پیرلل میں اس پہ یہ بھی عذاب ہوگا کہ بار بار اسے بلندی سے نیچے گرا کے موت کا سامنا کرنا پڑے گا اور ساری تکلیف سے گزرنا پڑے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، اگلے الفاظ ہیں، جس نے دنیا میں زہر پی کر خودکشی کی، اور آپ کو پتا ہے بسا اوقات لوگ زہر پیتے ہیں اور منہ سے بھی جھاگ چھوٹتی ہے، پھر انتڑیاں بھی کٹ جاتی ہیں، بعض لوگ تیزاب پی لیتے ہیں، تو جہنم کی آگ میں یہی عذاب بار بار اس پہ مسلط کیا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے پیٹ میں چھرا مار کے یا اپنی رگ کاٹ کے خودکشی کی تو جہنم میں یہ عذاب بھی پیرلل میں اس پہ مسلط کیا جائے گا، وہ بار بار اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا۔ کتنا سخت معاملہ ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کو کہا کہ تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے بارہا اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ آلموسٹ 8 سے 17 سال پہلے کی بات ہے، 16-17 سال شروع کی بات ہے، 2008-9 کی، جب میں اپنے گھر کی بیٹھک میں درس دیا کرتا تھا تو ایک 16-17 سال کا بچہ تھا دعوت اسلامی کا جو حفظ کر رہا تھا، تو وہ میرے درس میں آیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کافی حد تک سمجھ دی تھی، لیکن پھر پتہ نہیں اچانک کیا معاملہ ہوا، اس کے گھر کے حالات کوئی ایسے بنے کہ اس نے تیزاب پی کے خودکشی کر لی۔ بڑی تکلیف کی حالت میں دنیا سے گیا۔ جہلم کی تاریخ میں چند بڑے جنازوں میں سے ایک جنازہ تھا، لیکن میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، حالانکہ سب سے پہلے میرا حق تھا کہ میں اس کا جنازہ پڑھتا، صرف اسی حدیث کی وجہ سے کہ جو ڈومیننٹ لوگ ہیں انہوں نے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھنا ہے۔ وہ مسلمان ہے، اپنا عذاب بھگت کے ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا، لیکن دنیا میں اس چیز کو ڈسکریج کرنے کے لیے خودکشی والے کا جنازہ جو ڈومیننٹ لوگ ہیں معاشرے میں، علماء کا طبقہ ہو یا حکمرانوں کا طبقہ ہو جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ ویسے ہمارے ہاں تو الٹ ہے، اس قسم کی جو جوان موتیں ہوتی ہیں ان کے جنازے بڑے ہوتے ہیں، حالانکہ ڈسکریج ہونا چاہیے، چند لوگ پڑھ کے دفنا دیں تاکہ باقیوں کے لیے عبرت ہو۔ رہا یہ معاملہ جو میں نے کہا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بخشش ہو جائے گی، تو وہ بھی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک نبی علیہ السلام کے صحابی نے بھی خودکشی کر لی تھی، تو اس کے مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو اس نے اپنا ہاتھ چھپایا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ہجرت کی برکت سے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے کی برکت سے اللہ نے مجھے بخش دیا، اس گناہ کی پاداش میں مجھے ایسا سچ کوئی سزا نہیں دی سوائے اس کے کہ یہ میرا ہاتھ درست نہیں کیا جس کی رگ میں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم نے اپنا نقصان خود کیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا اپنے صحابی کا تو آپ نے پھر دعا کی کہ اللہ اس کا ہاتھ بھی تو درست کر دے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ خودکشی والے کے لیے دعا بھی ہو سکتی ہے، جنازہ ڈومیننٹ لوگ نہ پڑھیں لیکن باقی لوگ پڑھیں گے، دعا مغفرت بھی کریں گے، وہ کفر کی موت نہیں مرا، آخری وقت تک اگر اسلام پہ قائم تھا تو اسلام کی موت مرا۔ لیکن یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، میں نے کافی دفعہ اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی ہے، آج میں صرف نیوز کے طور پر کور کر رہا ہوں تاکہ ہمارے پلیٹ فارم سے بھی ایک ورڈکٹ چلی جائے۔